السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ثانیہ ذکی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سبھی کا ہمارے اس اسلامی پروگرام میں استقبال ہے۔ معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم اس ویڈیو میں شب بارات کی حقیقت، اس کی اہمیت کو جانیں گے اور شب بارات کے اصل معنی کیا ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے کیا کیا انعامات رکھے ہیں، اور پھر اس رات میں ہوتا کیا ہے، اور ہر مسلمان کو اس رات میں کیا کیا کرنا چاہیے، کیا ذکر کرنا چاہیے، کیسی عبادتیں کرنا چاہیے، اس کو انشاءاللہ مدلل طور پر انشاءاللہ بیان کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ شب کے معنی ہوتے ہیں رات کے، اور برات، برات کہتے ہیں بری ہو جانا، یعنی نجات پانا، چھٹکارا پانا، بچ جانا، اسے برات کہتے ہیں۔ تو شب بارات یعنی چھٹکارا پانے والی رات، بچنے والی رات، یعنی اللہ تبارک و تعالی شب بارات کی رات میں کئی بندوں کو جہنم کی آگ سے نجات دلاتا ہے اور کئی بندوں کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے۔ تو آج کی رات یعنی شب بارات کی رات مغفرت والی رات ہے، گناہوں سے مغفرت طلب کرنے والی رات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے یہ انعامات رکھا ہے کہ آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ گار کی بخشش فرماتا ہے اور پھر جہنم کے آگ سے نجات دلاتا ہے، اسے شب بارات کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور شب بارات صرف 15ویں شعبان کی رات کو ہی کہتے ہیں، کسی اور رات کا نام شب بارات نہیں ہے، اسی لیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے اور پھر جہنم کی آگ سے بندوں کو نجات دلاتا ہے۔ تو نجات والی رات نصف شعبان ہے، اور مغفرت طلب کرنے والی اور اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو گناہوں کی بخشش کرتا ہے اور جہنم سے نجات دلاتا ہے، وہ رات نصف شعبان کی رات ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نصف شعبان کی رات ہی شب بارات ہے، اور نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان جسے ہم شب بارات کہتے ہیں، اس رات میں ہوتا یہ ہے، اس کی حقیقت یہ ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس رات میں جب سورج غروب ہو جاتا ہے یعنی مغرب سے لے کے طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر یعنی پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہو جاتا ہے اور اس کی رحمت پہلے آسمان پر آ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو یہ ندا دیتا ہے، پکارتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں آج اس کی مغفرت کر دوں گا، ہے کوئی جو رزق کا طالب، جو رزق طلب کرنے والا ہو، میں آج اسے رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دوں گا، ہے کوئی مصیبت اور بلائیات سے عافیت چاہنے والا، میں اس کو عافیت بخش دوں گا، ہے کوئی ایسا بیمار جو شفا طلب کرے اور میں اسے شفا دے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس طرح سے بندوں کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات صدائیں دیتا رہتا ہے اور بندوں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے کہ ہے کوئی فلاں حاجت کا طالب کہ میں اس کی حاجت کو پورا کروں گا، اسی طرح صبح فجر تک ندا دیتا رہتا ہے۔ اتنی اہم رات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث میں آیا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کی مغفرت کرتا ہے آج کی رات، سوائے 2 لوگوں کے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یعنی وہ 2 بدبخت ایسے لوگ ہیں جن کی مغفرت آج کی رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرماتا۔ وہ کون ہیں وہ بدبخت لوگ؟ ایک ہے کافر مشرکین، دوسرے بدبخت لوگ وہ ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات بھی بخشش نہیں کرتا، وہ ہے جھگڑا پیدا کرنے والے لوگ۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یعنی مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے میں اور ایک جماعت میں ایک دوسرے میں اور ایک خاندان میں ایک دوسرے میں جھگڑا پیدا کرنے والے لوگ، جھگڑالو لوگوں کی آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں کرتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آئیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں ان تمام باتوں کی دلیل پیش کرتے ہوئے آپ کے سامنے آگے بڑھوں گی۔ جیسا کہ سیاہ ستہ کتب احادیث میں سے ایک مشہور حدیث کی کتاب جو ابن ماجہ ہے، ابن ماجہ میں صفحہ نمبر 99 یعنی 99 پر مروی ہے،
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فقوموا لیلہا، کہ اس رات میں قیام کرو، یعنی اس رات میں جاگو، عبادتیں کرو، نمازیں پڑھو، اس رات میں قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھو، سبحان اللہ، فإن اللہ ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں سورج کے غروب ہونے کے بعد سے لے کر پہلی آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے، پہلے آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور ندا دیتا رہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں ان کی مغفرت کر دوں، میں انہیں بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب، میں انہیں رزق عطا کر دوں۔ رزق میں صرف اناج، کھانا، پانی، راشن، یعنی یہی چیزیں رزق میں نہیں آتی، رزق میں کاروبار آتا ہے، دولت آتے ہیں، اولاد آتی ہے، اور یہ ساری چیزیں، اپنی حاجت، یہ ساری چیزیں رزق میں آتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، یعنی کہ اپنی کسی بھی حاجت کو پیش کرنے والا کہ میں اس کی حاجت کو پورا کروں گا، اور ہے کوئی آج جو عافیات اور بلایات میں مبتلا ہے کہ میں انہیں ان سے نجات دلا دوں، اور ہے کوئی ایسا بیمار جو آج کی رات شفا طلب کرے گا، میں اسے شفا دے دوں گا، سبحان اللہ۔ یعنی اسی طرح صدائیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا رہتا ہے، اسی طرح بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ندا دیتا رہتا ہے کہ ہے کوئی اپنی حاجت کو پورا کروانے والا کہ میں ان کی حاجت کو پورا کر دوں گا، ہے کوئی اپنا حاجت کا طالب کہ میں اس کی حاجتوں کو پورا کروں گا، سبحان اللہ۔ یعنی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ندا دیتا رہتا ہے حتیٰ یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ فجر کے طلوع ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ندا دیتا رہتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی پیج نمبر پہ دوسری حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نیند سے بیدار ہوئے، یعنی کہ ہم لیٹے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات میں اٹھے اور اٹھ کر چلے گئے، اور جب میں بیدار ہوئی، جب میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس موجود نہیں، تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا، حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کر کسی اور دوسری زوجہ محترمہ کے پاس آج کی رات چلے گئے۔ مطلب یہ چھوٹا سا ایک سوال آپ کے ذہن میں آیا، چھوٹا سا ایک یہ بات، یہ ایک ظن گمان آپ کے دماغ سے گزرا، تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی، اور جب دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں موجود ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت البقیع میں پائیں، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں اپنا سر مبارک آسمان پر اٹھائے تھے، اور پھر جب میں وہاں پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اے عائشہ، کیا تم یہ گمان کرتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ سبحان اللہ۔ یعنی کہ میں اپنے عنوان کو تھوڑا سا یہاں روک کر یہ بات بتاؤں گی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیچھے کی طرف سے آئی، نہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آنے کی نہ کوئی خبر دی ہے خود سے، نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر آپ کو دیکھا تھا، اور نہ ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں یہ گمان کر رہی تھی کہ آپ دوسری زوجہ محترمہ کے پاس چلے گئے تھے، کچھ بھی ذکر نہیں ہوا، بلکہ آپ بس خاموشی سے آ کر پیچھے ٹہر گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سبحان اللہ کیسا علم غیب ہے، آپ نے بنا دیکھے یہ جان لیا کہ پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی ہوئی ہیں، اور آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا تھا۔ تو جو ذہن میں جو سوال آیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ظاہری چیز کوئی نہیں بلکہ ذہن میں اور دلوں میں آنے والی بات کو تک، ان چیزوں سے تک باخبر ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم غیب ہے، یہ عطائی علم غیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عطائی علم غیب سبحان اللہ اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
صرف ظاہری طور پر ہی نہیں بلکہ آگے والے کے دل میں جو چل رہا ہے، اس کے دماغ میں جو سوال آیا ہے اور جو گمان اس کے دماغ میں چل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی سبحان اللہ واقف ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے اب میں اپنے عنوان کی طرف بڑھتی ہوں۔ حدیث پاک میں ہے، آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے عائشہ، آج کی رات اللہ تبارک و تعالی یعنی نصف شعبان کی رات اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر یعنی پہلے آسمان پر یعنی آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے، اور پھر آج کی رات اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کے بکریوں کی بالوں کی تعداد سے بھی کئی گنا بڑھ کر اس سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی آج کی رات بخشش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کئی گنا زیادہ، اس کی تعداد اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یعنی کہ بے تعداد بے انتہا گناہ گاروں کی آج بخشش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال اسی لیے لی ہے کہ بنو کلب کے بھیڑ بکریوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ان کی جسامت کے اعتبار سے بھی اور ان کے بالوں کے اعتبار سے بھی دوسروں کے مطابق کثیر بال والے بنو کلب کے بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں، تو ان کی تعداد ان کے بالوں کی تعداد سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ آج گناہ گاروں کی بخشش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج کی رات بالخصوص بخشش والی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑے نصیب والے لوگ ہیں وہ جو جنہیں آج کی رات نصیب ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑے مبارک لوگ ہیں وہ جنہیں آج کی رات نصیب ہوئی ہے۔ اور اسی حدیث میں اسی پیج نمبر پر اور دوسری حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات یعنی نصف شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے یعنی کہ آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے، اپنے تمام مخلوق کے گناہ گاروں کی بخشش کرتا ہے سوائے دو لوگوں کے، یعنی دو ایسے بدبخت لوگ ہیں، دو ایسے بدبخت صفات والے لوگوں کی جماعت ہے جن کی مغفرت جن کی بخشش اللہ تعالیٰ آج کی رات بھی نہیں کرتا۔ وہ یہ ہے لی مشرکی یعنی مشرک کے لیے آج کی رات بھی بخشش نہیں ہے، او مشاحنی یعنی کہ جھگڑالو لوگ، جھگڑا پیدا کرنے والے لوگ، اور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان سے بغض رکھنے والے لوگ بھی آج کی رات بخشے نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات ہم سب گناہ گاروں کی مغفرت کرے اور ہمیں بخش دے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور پھر ہمیں ایسے بدبخت لوگوں کی صحبتوں سے محفوظ فرمائیں، اور ہمارے اندر ایسی بری خصلتیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمارے اندر سے بری خصلتوں کو دور کرے، اور اگر پیدا بھی ہو رہی ہیں تو ایسے بری خصلتوں کو پیدا ہونے سے بھی بچائے۔ آمین ثم آمین۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کی شب کو شب بیداری کرے، یعنی ساری رات نوافل اور ذکر و اذکار اور کثرت سے استغفار کرتے ہوئے ساری رات جاگیں، اسی لیے کیونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہو جاتا ہے، اور ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ صدائیں دیتا رہتا ہے، ندا دیتا رہتا ہے۔ تو اس رات کو غفلت میں نہ برتیں، بلکہ غفلتوں کے پردوں کو ہٹا کر ساری رات صرف اور صرف اس رات کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور جہنم کے آگ سے نجات چاہیں اور بخشش چاہیں، اور پھر آج کی رات میں قبرستان بھی جائیں، اور پھر ہمارے مرحومین کے لیے بھی دعا کرے، ہم اپنے آپ کے لیے بھی دعا کرے، خود کے لیے بھی دعا کرے، اور اپنے اہل خاندان، اہل رشتہ دار اور پھر کل امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں، اور پھر اپنے مرحومین کے لیے بھی خاص دعائیں کرے۔ اللہ پاک ان کی بھی نجات فرمائے۔ آمین ثم آمین۔